بہت ہی بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، علم بھی بڑا تھا، تقوی بھی بڑا تھا، اور ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ 80 کے قریب صحابہ کی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ امام اعظم، اور ان کی شان یہ ہے کہ آج بھی جب باب بلال سے لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ذرا الٹے ہاتھ پہ چھتریوں کے نیچے جاتے ہیں تو سامنے امام اعظم کا نام لکھا ہوا ہے۔ آج بھی چمکتا دمکتا ہوا ان کا کردار اور نام۔ اپنے زمانے میں ہزاروں شاگرد تھے، اور آج بھی لاکھوں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امت 80% امام اعظم کی مقلد ہے، 80% لوگ امام اعظم کے مقلد ہیں۔ اور اپنے زمانے میں امام صاحب بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، کروڑوں کی تجارت سمجھ لیجیے۔ امام صاحب رحمت اللہ، یہ یاد رکھیں جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں مخالف۔ تو بہت بڑا ایک اور آدمی تھا، آپ کی برادری کا بھی تھا، قبیلے کا بھی تھا، لیکن امام صاحب سے حسد کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ 3 دن لوگ آئے تعزیت کرنے، آپ تشریف فرما ہوئے۔ تیسرے دن جب آپ اٹھے، چوتھے دن تو آپ چوک میں تشریف لائے، بار مین چوک میں۔ وہاں 20 لوگ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ وہ جو آپ کا مخالف تھا نا، وہ سامنے آ گیا، السلام علیکم کے بعد فوراً کہنے لگا، ابو حنیفہ سنا ہے تیرے ابا فوت ہو گئے؟ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ اس نے اتنا سخت جملہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو یا مر جاتا یا مار دیتا۔ سنا ہے تیرے والد انتقال کر گئے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اپنی اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اماں کا نکاح کر دو۔ بات بڑی غلط ہے، سخت ہے، لیکن شرعی طور پر ناجائز نہیں، اس لیے کہ نکاح کا پیغام دیا ہے، نکاح کا پیغام۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا۔ کسی کے ماں کے بارے میں چوکوں میں تو باتیں نہیں نہ کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں پھٹ گیا، پر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں تھیں۔ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب اس نے دوبارہ بات دہرائی کہ اپنی اماں کا میرے ساتھ نکاح کر دو، تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی عدت گزرتی ہے تو میں اپنی اماں سے بات کروں گا، میری ماں عاقلہ اور بالغہ ہے، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے میں آگے بڑھا تو میری آنکھیں آنسو برسانے لگی۔ میں نے کہا کتنے امتحان لیتا ہے بعض اوقات انسان سے اس کا کردار اور اخلاق۔ فرماتے ہیں میں رونے لگا، اگلے چوک میں گیا۔ ابھی میں اگلے چوک میں گیا تھا تو پیچھے شور ہونے لگا، پلٹ کے میں نے دیکھا تو لوگ دوڑے آئے، کہنے لگے حضور کیا بد دعا دی، کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جس نے آپ کو بات کی تھی وہ دھڑام سے گرا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، وہ تو ہارٹ فیل ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو امام صاحب رو پڑے، فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، ابو حنیفہ کے صبر نے جان لے لی۔ تیرا صبر تو کسی کو مار دے گا، پر اگر تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا تو پھر تیرا مقابل مرے گا نہیں۔ تیرے صبر کے دامن میں بڑے لوگ مر جائیں، کشادہ دلی پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، تحمل مزاجی پیدا کرے، سننے کا معیار بنائیں۔